شہریار لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پروگرام میں آج بہت عرصے بعد آپ آئے ہیں، آپ پہ بیتی کیا؟ پہلے آپ کی زبانی میں سننا چاہتا ہوں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو نصیب میں ہے وہ ٹل نہیں سکتا، میں رب سے راضی ہوں، لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ دو چیزیں، کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی وہ نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے، اس سے زیادہ ایک یہ میں نے بات کرنی ہے، اور دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں نے ایک آپ کا ویڈیو دیکھا ہے، میں آپ سے اس کی وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی تھی اور میں چیختا تھا تو وہ آگے سے ہنستے تھے۔ اچھا، یہ شکر ہے، نہ یہ شکر ہے آپ نے اس کو، دوسری پہلے بات کروں پھر آپ کے اس پوائنٹ پہ کویسچن پہ آؤں گا۔ خدا کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری، یہ ریت نہیں، ایسی سٹیج آئی جس میں آپ کو بھی کسی نے دھمکایا اس پہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ دھمکی میں دھمکیاں چھوڑیں جی، دھمکی از اے ویری آرڈنری ورڈ، اٹس این آرڈنری سینٹینس۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں بہنوں بیٹیوں کو تو دشمن بھی ہاتھ نہیں لگاتے، وہ بھی کہتے ہیں یار جانے دو، اس نیچ تک جانا۔ واپس آتا ہوں، میں نے ایک ختم قرآن تھا، تو امیر صاحب ہیں سہیل، انہوں نے، ان کے بھائی ہیں مفتی صاحب، انہوں نے انوائٹ کیا تھا، تو اصل میں یہ جو فتنہ کہتے ہیں نا، کہ فتنہ جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے، اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے، اور مر گیا یہ آوازیں آتی تھیں، اور اے لوگوں، دنیا کا ظالم یہ حال کر رہا ہے کہ جو یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنٹ ملتا تھا، کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو مارا جا رہا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں اور سننے والوں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، یہ جو حرام کرتے ہیں، انسان کی پکڑ یہ حال ہے، اللہ میں اپنی پکڑ سے بچائے۔ انہوں نے اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ شہریار آفریدی کہہ رہا ہے، اب پشتو جو سمجھتے ہیں اب کسی سے ٹرانسلیٹ کرا لیں کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے۔ لیکن آپ کے اوپر خود تشدد ہوا، ہاں یا نہ؟ روزوں کا مہینہ، میں آپ سے سچ ہی سننا چاہوں گا۔ میں چپ رہوں گا، میں کوئی ایسی وائب نہیں، دیکھیں جی، میں کوئی ایسی وائب نہیں دینا چاہتا، میں صرف بار بار ایک چیز پہ زور دوں گا، خدا کے لیے اس ملک، میرے فادر واز اے فریڈم فائٹر، گولڈ میڈل ملا تھا جناح صاحب کے ساتھ ان کو، میں نے سب کو چھوڑا ہے اس دھرتی ماں کے لیے۔ اگر میری مورل کرپشن ہوتی، فائنینشیل کرپشن ہوتی، میرا ستیہ ناش کر دینا تھا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا یہ بھائی مجھے جانتا ہے، مجھے اتنی عزت پی ایم ایل این والے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں، اللہ سب کو عزت دے، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے۔ اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں، اگر ہم پاکستانی ہیں، حق اور سچ سے ہمیں نہ روکا جائے، ہم بولیں گے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو ہوا، یہ کس کے فائدے میں؟ 9 مئی کو جو ہوا، کون بینیفیشری ہیں؟ کون بینیفیشری ہیں؟ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ آج یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس چکر میں ہوں گے کہ اس کو ذلیل کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو بٹھائیں، اس چکر میں ہوں گے، تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے؟ خدا کے لیے ہم سب نے پاکستان نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام، اب تو اتنی عمر کدھر ہے؟ ابھی تو 60 65 70 سال، اور بندہ ریٹائر ہو جائے۔ اور میں بتا رہا ہوں، جب میرے پہ سختی آئی، اوروں کو تو چھوڑے، میرے اپنوں نے منہ پھیرا ہے مجھ سے، میری بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا۔ 10 دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں، 10 دن جاڑیوں میں، ایجز میں، اور چھوڑیں یہ جو نشے میں دھت ہے، جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کر لوں گا۔ بھائی پہلے بھی موت آئی تھی، اب بھی موت آئے گی، سب کو آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ نہ کریں۔ جو اس ملک کی بنیادوں کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں، جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے، جو لوگوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں، ان کی کوئی فکر ہے کسی کو؟ آج بشرا بی بی کا بھی ایک بیان ہے جس میں وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کچھ نام لیے، میں نام تو نہیں دہراتا، لیکن
سیریس میٹر ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر آپ سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے. لیڈرشپ کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ نکالتی ہے, صرف لڑائی لیڈرشپ نہیں ہوتی. نہیں, لڑائی کے حق میں تو خیر ہم اپوزیشن میں تھے, اس وقت بھی نہیں تھے, اور گورنمنٹ تو کبھی بھی لڑائی کے نہ موڈ میں ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ شہریار آفریدی میرے بھائی ہیں, جس تشدد کی یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سیاسی لوگوں کے اوپر سیاسی مقدمات ہوتے ہیں, اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے, کسی بھی سیاسی بندے نے کسی بھی دور میں, ہمارے دور میں, ان کے دور میں, اس کا ایک پولیٹیکل ٹرائل ہے اور اس کی ایک سزا ہے. اس سے بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے, ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر تب غلط تھا تو تب بھی غلط تھا, آج میں عرض کر رہا ہوں کہ غلط کو غلط کہنا میں چاہیے. کہتا ہوں کہ سیاسی مقدمات کو تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, مقدمے بھی چلتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. اگر کسی نے کوئی فزیکل ٹارچر کیا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات, ہمیشہ اگر لڑائی بھی ہوتی ہے نا, تو جو ہماری اقدار ہیں وہ صرف ایک صوبے میں نہیں, پاکستان بھر میں, کہ جہاں پہ عورتیں, بچے, یہ سب کے سانجے سمجھے جاتے ہیں. ہر دوسری عورت جو ہے وہ ہماری ماں بہن ہے, اور اس کے لیے ایک عزت, احترام, اور ان کی اگر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن کیا یہ زبانی کہہ دینا مذمت کافی ہے؟ میں شہریار آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ خالی کہہ دینا جو بات کافی ہے؟ بتائی ہے, مطلب امتحان تو آپ لوگوں کا یہ تھا کہ شاید نواز شریف کو اس میں سب سے پہلے رول پلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ نواز شریف خود وکٹم بنا تھا پچھلے دور میں. میں نے اس کو کنڈیم کیا, نواز شریف آگے آتے, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل گرفتاریاں, پولیٹیکل مقدمات یہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں, لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دور میں. باقی جو آپ نے بات کی ہے, چھوٹا سا میں اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں. جو بشا بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے ملک صاحب, دیکھیں عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہمارے مخالف پولیٹیکل لیڈر ہوں, ان کی جان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری ہمیشہ حکومت وقت کی ہوتی ہے, اور ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے. جو ابھی یہ بات ہوئی جیل کی اور یہ وہ, میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 15 دن, مہینہ, 2 مہینے کے لیے عمران خان کی ملاقات پہ پابندی لگ گئی ہے, 1 ہفتہ بھی نہیں رہے گی. اور آپ دیکھیں اس کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, ان کی لیگل ٹیم کی بھی ہوتی رہی ہیں, ان کی فیملی کی بھی ہوتی رہی ہیں, ان کی بہنوں کی بھی ہوتی رہی ہیں. تو ان کی جان کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے, اور وہ ٹیک اٹ. دیکھیں میں جیل میں تھا, اور جس جگہ میں تھا, اللہ, میں پھر کہوں گا کہ اللہ کسی کو وہ جگہ نہ دکھائے. تو باہر وہ پولیس والے کھڑے تھے, تو انہوں نے ان کا نام لیا. تو جو ان کا نام لیا تو میں نے پوچھا کہ اب اول تو بات وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ معاف کرے. تو میں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے. میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے, خیر ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو جب میری طبیعت ٹھیک تھی نہیں تو ECG کرنے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ یہ طارق فضل چودھری کا کوئی وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے. وہ جو میں نے لمحات گزارے میرا رب جانتا ہے, یہ مجھے کیا دیں گے, یہ خود محتاج ہے. ہماری عزت سانجی ہیں. میں ایک چیز بتانا چاہوں آج آپ کے توسط سے, اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ -1 عمران خان, یا خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ یہ وہ, خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, اس ملک کے جوڑنے کی بات کریں. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں, یہ کیوں چپ ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں. ان کے وہ سو کالڈ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جن کو ریجیکٹ کیا قوم نے. یہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, جو سننے والے ہیں وہ سنیں. خدا کے لیے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. میدان سچتا ہے, جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو. ہارے ہوئے کو آپ مسلط کر رہے ہو, یہ بار بار ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو, کیوں, وٹ فار؟ آپ انٹیریئر منسٹر تھے, اور میں نے بھی اس پہ بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا جب رانا ثناء اللہ پہ ہیرون ڈالی گئی تھی. ہو واز رسپانسبل فار دیٹ ایکٹ؟ دیکھیں میں بار بار کہہ چکا ہوں, ہو شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیٹ؟ میں ادھر سے آیا ہوں نا, مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, DG اس وقت ANF تھے, بریگیڈیئرز تھے, مجھے بلائیں, قوم کو حقیقت بتائیں. کیا MNA منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ FIR, وہ CDR, وہ تمام ڈیٹیل انفارمیشن جو مجھے اس وقت کے DG جنرل عارف نے دی, اس پہ کیوں خاموشی ہے؟ تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اب تو میں اپوزیشن میں, آخری چیز, یہ بات آپ کو اس وقت بھی کہنی چاہیے. اس وقت میں نے کہی ہے, آپ اٹھائیں, ڈفرنٹ چیزیں اٹھائیں. میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ مزاحمتیں مت کریں. آپ حکومت میں ہیں, عملی کام کریں, عملی کام کریں. اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو خدا کے لیے سب کو انگیج کریں, جوڑیں لوگوں کو, جوڑیں. اب ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں آپ, یہ اچھی بات ہے, جوڑیں لوگوں کو. دیکھیے جوڑنے کے لیے ملک صاحب ہم تیار ہیں, لیکن کوئی جڑنے کے لیے بھی تو تیار ہو نا. میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے, میرا نہیں خیال کبھی 5 سال میں یا 4 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں, کبھی ہاتھ ملانا بھی گوارا کیا. نہیں, وہ درست رویہ نہیں تھا, غلط رویہ تھا. میں دیکھیں, آپ یہ کہیں کہ وہ صحیح عمران نے کام کیا تھا تو نہیں صحیح کیا تھا. میں نے رانا ثناء اللہ کا سوال اس لیے دہرایا کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا وہ غلط تھا. غلط تھا. آپ کو غلط کر کے تو صحیح نہیں کر سکتے. ہم بالکل نہ وہ چاہتے ہیں, نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے. خاموش ہیں وہ جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں بتا دیتا ہوں. ان کی بات میں نے جو سنی ہے, میں نے ظاہر خود نہیں سنی, اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے کیا, وہاں پہ بھی یہ کوٹ ہوا ہے. کسی بھی مخالف سیاسی لیڈر کی سیاست کے اوپر بات ہوتی ہے کہ اس کی سیاست ٹھیک ہے یا غلط ہے. ملک کے لیے, نظام کے لیے کوئی اگر آگے ایک قدم جاتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ سیاست رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے, وہ سیاست کی بات ہے, کسی کے وجود کی بات نہیں ہوتی. رانا صاحب کے جملے کا مطلب وجود ہی ہے, ان کا مطلب سیاست نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہ بات. رانا صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سیاسی مخالف ہے تو اس نے یہ بیان دیا, لیکن جملہ ان کا خطرناک ہے. سیاسی بندہ کسی کے فزیکلی کسی کی وجود کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود خدا نہ خواستہ ایلیمینیٹ ہو جائے, ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوتی. ہم سیاست کی بات کرتے ہیں. کبھی وہ راستہ نکلے گا, کبھی وہ راستہ نکلے گا کہ جس میں آپ بیٹھ کے آپس میں سیاسی راہ نکالیں گے, یا کبھی رانا ثناء اللہ پہ ہٹ ڈلے گی, کبھی شہریار افریدی پکڑا جائے گا, کبھی آپ پکڑے جائیں گے, یہی ہوگا. میں شہریار خان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی زبانی ان تمام اچھی باتوں سے آگے بڑھیں, اور عملی طور پہ جب یہ موقع آتا ہے تو اپنی جماعت کو, اپنی لیڈرشپ کو قائل کریں. کیا کریں جو بھی ہے بتائیں, کیا اچھے مل کے بیٹھ کے بات کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کریں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیڈر آف دی اپوزیشن, میں نے جو سنا 19 گھنٹے تک, صرف ایک جملہ پلیز. ابھی وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, علی امین گنڈا پور, ظاہر اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں, انہیں پورا حق ہے. وہ آئے یہاں پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے, جو کہ ظاہر ہے کئی ایسی میٹنگز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے. میں نے جو سنا بیان وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ بات شہریار خان اس کی کریں گے ویریفیکیشن. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ اس کی تصویر وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں آنی چاہیے تھی. اب اگر نفرتوں کا عالم یہ ہو, لیکن علی مین اس کے بعد بھی ملے, علی مین اس کے بعد بھی ملے ہیں, دوبارہ تصویر بھی آئی ہے, دوبارہ تصویر بھی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران نے کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوگی کہ دوبارہ نہیں ملنا. میں نے سنا ہی نہیں یہ بات. علی امین کی, شہریار کی, کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرا لیڈر ایک بات کہے اور ہم اس کے خلاف جائیں. انہوں نے بات نہیں کہی. نہیں, وہ تصویر کے حوالے سے آئی تھی, ساتھ فوٹوگراف میں انہیں ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں ایسی, مطلب آپ سیاسی جماعت کی نمائندگی ضرور کریں, اور کا رائٹ ہے, لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اکائیوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور ان کا آنا بیٹھنا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. آپ بہت معصوم ہیں, آپ بہت پیارے بھائی ہیں. میں چیزیں کو بتاؤں, لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رول ہے, آپ نے آئین کی بات کی نا, تو آئین میں کیا رول ہے؟ آپ کبھی ایم این اے کو پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے, کبھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دے رہی. custodian of the house is a speaker, and it is obligatory on the speaker کہ جب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنا چاہے آپ اس کا مائک کھولیں. ملا ہمیشہ ملا. میں ایمانداری جب میں ہال میں موجود رہا ہوں نہ کریں. اب شاید آپ روزہ نہ ہو اس لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. اگر روزہ ہوتا تو آپ کہتے کہ نہیں ملا. مطلب میں جب جتنی دیر میں حال میں جب وہ کھڑے ہوئے ملا ہے. نہ کرے میرے بھائی, عیسیٰ کا جواب موسیٰ نہ بنے. میں کوئی ایسی بحث کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب ملنا چاہیے اور ملا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب, سردار اعظم صادق صاحب کا احترام اپنی جگہ. آپ نے شہباز شریف مجھے ڈاکٹر صاحب بناتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب بنا دیا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا ملک صاحب, آپ کو میں اب واپس آتا ہوں. اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس ملک, آپ مجھے بتائیں, آپ محنت کریں, جان ماریں آپ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, ریسرچ, کوشش, اور میں آپ کی جگہ بیٹھ کے آپ کی تنخواہ بھی لوں, آپ کے مراد بھی لوں, اور آگے سے کہوں کہ یہ کون سا ملک صاحب ہیں. پٹ یور سیلف ان آور شو. آپ کو کیسے لگے گا؟ میں واپس آتا ہوں, یہ ہماری عوام ہم سے کچھ اور مانگ رہی ہے. ہم روڈوں پہ ابھی تک ہم اپنے ورکرز کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں,
ہم پاکستان پہلے ہے, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں, آپ ہمیں چلنے ہی نہیں دے رہے. آپ روڈ پہ تو آپ جا رہے ہیں, آپ نے وہ جلسے کا پلان تو بنا لیا, اب روڈ پہ تو جا رہے ہیں آپ. آئین اور قانون کے تمام جو پریکوزٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم روڈوں پہ بھی جائیں گے, ہر جگہ پہ جائیں گے, لیکن ہم ان کو یہ باور کرانا چاہیں یہ آپ کے پاس گولڈن پیریڈ ہے, آپ انیشیٹو لیں, آپ آگے بڑھیں. اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے پھر آپ کا گلہ جائز ہے, لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے پنجاب کے کینڈیڈیٹس کو رسوا کیا جائے, ان کے گھروں پہ چاپے, ان کی ریکاؤنٹنگ کرا کے سیٹیں آف کر کی جائے, ان کو ڈرایا جائے, میری ماں بہنوں کی تذلیل کی جائے, ان کو بالوں سے گھسیٹا جائے, میرے ورکر کو ڈرایا جائے, سو ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, یہ خدا کی قسم آپ کا نام و نشان چلا جائے گا پی ایم ایل این کا. آپ دونوں پارٹیوں نے 40 سیٹیں نہیں جیتی. جو شہریار صاحب ساری باتیں کر رہے ہیں, میں نے تو کہا کہ میں کسی کو اس بات کو ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا ہے, کوئی بھی نان پولیٹیکل بات ہو یا قانون کے دائرے سے باہر ہو, لیکن میں افسوس سے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ نے صرف رانا ثناء اللہ کی ایک بات کی. جب یہ گورنمنٹ میں تھے اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا, کیا وہ سب سے ڈکا چھپا ہوا ہے؟ نیم ون انسیڈنٹ. آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. نہیں کہنا اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا. اس کے ساتھ تو ہوا نا, رانا ثناء اللہ کے ساتھ تو ہوا. رانا ثناء اللہ کے کس نے اریسٹ کیا, کس نے اس پہ ہیرون ڈالی, پرائم منسٹر کون تھا, ایک منٹ, اے این ایف کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ خدا کا واسطہ پرائم منسٹر یا منسٹر کسی جرنل کو یہ کہے گا کہ اس پہ ہیروئن ڈالے, اس کے کہے پہ ہیروئن نہیں ڈال سکتی, پکڑا نہیں جا سکتا. پرائم منسٹر شوڈ ٹیک اے پوزیشن. ملک صاحب اب میں چاہوں گا آپ نے اگر یہ ابھی سینٹنس ادا کر لیا, آپ میں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کہیں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو انکوائری کریں. بالکل کریں, انکوائری کریں. خان صاحب کا, میرا, ڈی جی اے این ایف کا, سب کا رول نکالے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. میں سمجھتا ہوں کہ شہریار خان کیا عمران خان اس کام کے لیے رہ گیا کہ لوگ جی کیا کیبنٹ میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا تھا کہ یورین کہاں سے نکلی؟ کیبنٹ نے واڈا صاحب کو بلا لیں, فیصل واڈا نے بولا تھا 1.5-2 گھنٹے ڈی جی اے این ایف کو بٹھا کے ان سے کاؤنٹر کوسچنز کیے گئے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, نہ ہم جھوٹے مقدمے بنانے والے ہیں. وہ ہم رب جو ہمارا خالق ہے, میں بار اور لوگ میرے کو مذاق اڑاتے تھے کہ بڑا جذباتی ہے. اب تو میں اپوزیشن میں ہوں نا, اب تو میرے اوپر 36 کیسز ہیں. میں آج بھی اس سٹینڈز پہ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, ڈی جی آئی ایس آئی, پرائم منسٹر نواز شریف, زرداری صاحب, آپ جتنے ہیں, خدا کے لیے فار ونس اینڈ فار آل, فار دی سوورینٹی انٹیگریٹی آف دا پارلیمنٹ, فار دا سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز, رب کا واسطہ اس پہ انکوائری بٹھائیں تاکہ قوم کو انکوائری آپ کو کرنی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر طارق صاحب, نہیں میں آگے نہیں آپ کو جانے دوں گا.